جیو ٹی وی نے ایک سروے کنڈکٹ کیا پاکستان میں، جس میں پتہ چلا کہ 94% آدمیوں کو لگتا ہے کہ ان کی نفسیاتی صحت کو توجہ نہیں دی جاتی۔ جب بھی کسی ملک میں معاشی بحران آتا ہے تو اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کے جو نتائج ہیں وہ اس طبقے میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کو خوراک، کپڑا، مکان پرووائڈ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آل اوور دا ورلڈ اینڈ اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو مرد فیملی کے لیے بریڈ وینرز ہوتے ہیں، وچ مینس کہ مرد اس چیز کے لیے رسپانسبل ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو فوڈ پرووائڈ کرنا ہے، انہیں رہنے کے لیے جگہ پرووائڈ کرنی ہے، ان کے لیے کلاتھنگ کا انتظام کرنا ہے۔ اس لیے کسی ملک کے اندر جب اکانومی کرائسس ہوتے ہیں، معاشی طور پہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا امپیکٹ مردوں کی صحت پر ہوتا ہے، بیکاز اگر مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی تو مرد وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ اسے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم مینٹل ہیلتھ النیسز کی بات کریں، یعنی نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی بات کریں، تو عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم سوسائڈ کا ریٹ دیکھتے ہیں تو مردوں کے اندر خودکشی سے مرنے کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 13,000 سے 14,000 لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں، اور اگر ناکام سوسائڈ اٹیمپٹس کی بات کی جائے تو ان کی تعداد ملینز میں ہے۔ 2002 سے 2019 کا جو سوسائڈ کا ریٹ ہے آدمیوں کے اندر وہ 13% ہے، جبکہ عورتوں کے اندر 4% ہے صرف۔ مردوں کے اندر خودکشی سے مرنے کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جب وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے طریقے اپناتے ہیں کہ اس کے بعد بچنے کا کوئی چانس نہیں رہتا۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت سوسائڈ اٹیمپٹ کرتی، حالانکہ اگر ہم ریشو کی بات کریں تو عورتوں کے اندر سوسائڈ کی جو ٹرائی ہے، کوشش ہے جو ہے خودکشی سے مرنے کی، وہ زیادہ ہے، لیکن سوسائڈ سے ان کی اموات کم ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، کیونکہ اگر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتی ہیں تو عورتیں اس طرح کے طریقے اپناتی ہیں جیسے کہ دوائیاں وغیرہ کھا لینا، تو اس کے بعد وہ بچ جاتی ہیں، ان کا اسٹمک واش ہو جاتا ہے۔ لیکن مرد جب سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے طریقے اپناتے ہیں کہ اس کے بعد بچنے کا کوئی چانس نہیں باقی رہتا۔ مردوں کے اندر مینٹل النیسز اتنی زیادہ اس لیے ہیں اور سوسائڈ سے مرنے کا جو ریشو وہ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ ہماری کنٹری میں مردوں کے لیے یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنی نفسیاتی صحت کے بارے میں بات کریں، وہ بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ یہ ڈسکس کرے کہ میں اس طرح کی چیزیں فیس کر رہا ہوں، مجھے ڈپریشن فیل ہو رہا ہے یا مجھے سٹریس فیل ہو رہی ہے۔ آپ ایک ایسے معاشرے کے مرد کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جسے بچپن سے یہ بات سکھائی جاتی ہو کہ تم لڑکے ہو اس لیے تم رو نہیں سکتے، تم نے بہادر بننا ہے، جو بھی حالت ہو، کچھ بھی ہو جائے تم نے رونا نہیں ہے، تم رو گے تو لوگ کیا کہیں گے، تم رو نہیں سکتے، تم تو بڑے مضبوط ہو۔ ریسرچ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ اگر اسی طرح سے حالات چلتے رہے تو آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر خودکشی جو ہے وہ ایک لیڈنگ کاز ہوگی مرنے کی۔ لیٹس بریک دیٹ اسٹیریوٹائپ اباؤٹ دا مینٹل ہیلتھ۔ اگر کوئی شخص ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وی آل آر ہیومن بینگ، ہمارے ساتھ جذبات ایسوسیٹیڈ ہیں، ہم کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں ڈاؤن محسوس کر سکتے ہیں، ہمیں سٹریس ہو سکتا ہے، ہمیں انزائٹی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہو تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ مردوں کے اندر روب اور جھگڑالو پن کو ابھارنے کی بجائے ہم انہیں انسانی ہمدردی اور کائنڈنس وغیرہ سکھا سکتے ہیں۔ اگر معاشی طور پر اتار چڑھاؤ آتا ہے، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، تو مرد عورت کو مل کے اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے ہمیں انڈیویجولی جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرنی چاہیے اور اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ مرد اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر سکیں، آئدر اپنی بیوی سے، اپنی مدر سے، کسی کے ساتھ بھی، اور اس چیز کو نارمل بنانا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی نفسیاتی صحت کے بارے میں بات کر سکیں۔ اگر ہم کچھ اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یوزول نہیں ہے، جو چیز نارمل نہیں ہے، ہم نارمل سے زیادہ پریشان ہیں، زیادہ ہم سٹریس لے رہے ہیں، رسپانسبلٹیز کا زیادہ بوجھ ہے، تو اس بوجھ کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے، آپس میں تقسیم کرنا ہے، نہ کہ ہم مردوں کے لیے مینٹل ہیلتھ کو ایک سٹگما بنائیں۔